السلام علیکم ناظرین، اٹاوا ٹائمز کی محفل میں خوش آمدید۔ 1956 پاکستانی فلموں کے لیے ایک مصروف سال رہا۔ اس سال کی ریلیز ہونے والی پنجابی فلموں میں ایک نام مورنی بھی تھا۔ یہ اپنے دل فریب رومان، ہلکے پھلکے مزاح اور خوبصورت موسیقی کے باعث ایک اچھی تفریحی فلم ثابت ہوئی۔ اپنی آج کی ویڈیو میں ہم اس فلم کی کہانی اور کرداروں کے ساتھ ساتھ اس کی موسیقی اور باکس آفس رپورٹ پر بھی بات کریں گے اور حسب روایت آپ کو اس کے تمام گیتوں کے ویڈیو کلپس بھی دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ پاکستانی فلموں کی مستند تاریخ اور حقائق پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں فلم کی طرف۔ مورنی پاکستان کی مجموعی طور پر ریلیز ہونے والی 74ویں، پنجابی زبان کی 16ویں جبکہ 1956 کی 5ویں فلم تھی۔ یہ اشرفی فلمز کارپوریشن کے بینر تلے ایورنیو اسٹوڈیوز لاہور میں تیار کی گئی۔ اس کے پروڈیوسر سیٹھ رمضان اشرفی تھے، ہدایت کاری ایم شکور قادری نے کی، کہانی کار شیخ اقبال تھے، مکالمے اور گیت حزین قادری نے لکھے، موسیقی جی اے چشتی نے ترتیب دی جبکہ عکاسی کی ذمہ داریاں نسیم حسین نے نبھائیں۔ فلم کی نمایاں کاسٹ میں یاسمین، عنایت حسین بھٹی، اجمل، علاء الدین، نذر، غلام محمد، ظریف، شیخ اقبال، نادرہ، زبیدہ خانم، ثریا قمر، بیبی تصدق، فضل شاہ، محمود، بیگ اور آشا بھوسلے شامل تھے۔ بظاہر مورنی ایک روایتی پنجابی رومانوی فلم ہے، لیکن اس میں محبت کے ساتھ حسد، انتقام، مزاح اور ایکشن کو بھی خوبصورتی سے شامل کیا گیا ہے۔ فلم کی کہانی ایک رنگا رنگ دیہاتی میلے سے شروع ہوتی ہے جہاں بنجاروں کا قبیلہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک 12-13 سال کا لڑکا گاتا ہوا مجمع میں آ نکلتا ہے۔ یہ لڑکا لاوارث ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اور یوں قبیلے کا سردار جبرو اسے اپنا بیٹا بنا لیتا ہے۔ جبرو کی 2 بیٹیاں جگنی اور شیرنی بھی ہیں، مگر قسمت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے کہ جگنی بچپن ہی میں ایک حادثے کے دوران گم ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، ماہیہ اور شیرنی جوان ہو جاتے ہیں۔ شیرنی ماہیہ سے یک طرفہ محبت کرنے لگتی ہے، مگر ماہیہ کا دل قریبی ملاح بستی کی ایک حسین لڑکی مورنی پر آ جاتا ہے اور مورنی بھی اس کی محبت کو قبول کر لیتی ہے۔ یوں شیرنی کو جب ماہیہ کی مورنی سے محبت کا علم ہوتا ہے تو اس کی محبت ضد، حسد اور انتقام میں بدل جاتی ہے۔ ادھر ملاحوں کی بستی کا ایک آوارہ نوجوان واتو بھی بچپن ہی سے مورنی سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یوں محبت کی یہ مثلث ایک خطرناک تصادم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ماہیہ اور مورنی کی محبت دونوں خاندانوں کو قبول نہیں ہوتی۔ جبرو شیرنی کی خوشی کے لیے اس رشتے کی مخالفت کرتا ہے جبکہ مورنی کا باپ مندے بھی بیٹی کو روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن تمام مخالفتوں کے باوجود دونوں عاشق ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ فلم میں اصل کشمکش اس وقت شدت اختیار کر لیتی ہے جب شیرنی ہر قیمت پر ماہیہ کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ نہ صرف مورنی کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے بلکہ ایک موقع پر تو اسے زندہ جلانے کی کوشش بھی کر ڈالتی ہے، مگر ماہیہ بر وقت پہنچ کر مورنی کی جان بچا لیتا ہے۔ ادھر واتو بھی مورنی کو حاصل کرنے کے جنون میں بار بار ماہیہ سے ٹکراتا ہے اور دونوں کے درمیان شدید کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ کہانی میں ایک اہم موڑ اس وقت آتا ہے جب پنچایت کے دوران ایک بزرگ بابا چلا یہ راز فاش کرتا ہے کہ مورنی دراصل مندے ملا کی نہیں بلکہ بنجاروں کے سردار جبرو کی گم شدہ بیٹی جگنی ہے۔ اگرچہ یہ انکشاف کہانی میں تجسس پیدا کرتا ہے، تاہم بعض ناقدین کے مطابق اس اہم راز کو صرف مرکزی کرداروں کی مشکلات حل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔
گمشدہ بیٹی کی بازیابی کی خوشی میں جبرو کے قبیلے میں جشن منایا جاتا ہے، لیکن اسی جشن کی رات واتو مورنی کو اغوا کر لیتا ہے۔ ماہیا اس کا تعاقب کرتا ہے اور شدید لڑائی کے بعد ماہیا کا ساتھی لاٹو واتو کو خنجر کے وار سے ہلاک کر دیتا ہے۔ ادھر شیرنی اپنی ناکام محبت اور شکست کو برداشت نہ کرتے ہوئے خودکشی کر لیتی ہے۔ یوں مورنی اور شیرنی کے مقابلے میں جیت آخرکار مورنی کی ہوتی ہے اور ماہیا اپنی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اداکاری کی بات کی جائے تو یاسمین نے اپنی معصومیت اور دلکشی سے مورنی کے کردار کو یادگار بنا دیا، جبکہ آشا بھونسلے نے شیرنی کے کردار میں حسد، جنون اور ناکام محبت کے جذبات بڑی مہارت سے پیش کیے۔ عنایت حسین بھٹی ایک سچے دیہاتی عاشق ماہیا کے روپ میں خوب جچے، جبکہ علاء الدین نے واتو کے کردار میں ایک بار پھر ثابت کیا کہ منفی کرداروں میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اجمل نے خانہ بدوش سردار جبرو، غلام محمد نے مندے ملا اور شیخ اقبال نے بابا چلہ کے روپ میں اپنے کرداروں کے ساتھ بھرپور انصاف کیا، جبکہ عنایت حسین بھٹی کے بچپن کا رول کرنے والے اداکار بیبی تصدق، جس پر فلم کا پہلا گیت پکچرائز کیا گیا ہے، نے بھی اپنے مختصر کردار میں اچھی پرفارمنس دی۔ فلم کا مزاحیہ پہلو نظر اور ظریف کے سپرد تھا، جن کی شرارتیں اور خواتین کے ہاتھوں بار بار پٹائی اس دور کے پنجابی ناظرین کے لیے بھرپور تفریح کا ذریعہ بنی، جبکہ گلوکارہ زبیدہ نے بھی فلم میں مختصر سا رول کیا۔ ہدایت کار نے فلم کو سادہ اور رواں انداز میں پیش کیا، اگرچہ کہانی میں کوئی غیر معمولی انفرادیت نہیں، لیکن دیہی پنجاب کا ماحول، بنجاروں کی زندگی اور آؤٹ ڈور لوکیشن فلم کو دلکش بنا دیتے ہیں۔ کیمرہ مین نسیم حسین کی پہلی فلم ہونے کے باوجود ان کی فوٹوگرافی قابل تعریف رہی۔ اس فلم میں کل 10 گیت پیش کیے گئے۔ آئیے آپ کو ان کی جھلکیاں دکھلاتے ہیں۔ نمبر 1، اج میلا تیرا اے تے کل کسے ہور دا۔ اج میلا تیرا اے تے کل کسے ہور دا، اج میلا تیرا اے تے کل کسے ہور دا، کٹی جاندے سا بیٹا زندگی دی ڈور دا، کٹی جاندے سا بیٹا زندگی دی ڈور دا۔ نمبر 2، ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਪੱਕੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਪੱਕੇ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਪੱਕੇ ਹੋ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਪੱਕੇ, ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਚੱਖੇ, ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਚੱਖੇ। ਨੰਬਰ 3, ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਵੇ। ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੇ 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 ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਵੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਟੱਪ ਗਈ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੇ। ਨੰਬਰ 4, ਦਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਤੇ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ। ਦਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਤੇ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਦਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ। ਨੰਬਰ 5, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਜਾਨੀਏ ਤੇ ਜਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਜਾਨੀਏ ਤੇ ਜਾ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਜਾਨੀਏ ਤੇ ਜਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਜਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਜਾਨੀਏ ਤੇ ਜਾ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਜਾਨੀਏ ਤੇ ਜਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਜਾ। ਨੰਬਰ 6, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਕਜਲਾ ਸਜਾ ਕੇ। ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਕਜਲਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਕਜਲਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਚੰਨਾ ਜੱਗ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਚੰਨਾ ਜੱਗ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਚਾ ਕੇ। ਨੰਬਰ 7, ਢੋਲ ਮੁਸਾਫਰਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਢੋਲ ਮੁਸਾਫਰਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦਾ। ਨੰਬਰ 8, ਦੁਖੀ ਨੈਣਾ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਸਜਣਾ। ਦੁਖੀ ਨੈਣਾ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਸਜਣਾ, ਦੁਖੀ ਨੈਣਾ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਸਜਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਰਾ ਸਜਣਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਨੰਬਰ 9, ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ
ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਮੈਂ ਨਿਤ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਲੜਕੇ ਨੀ ਸੋਪਣ ਦਾ ਪੁੰਡਾ ਖੜਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਤੜਕੇ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੜਕੇ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਹਰ ਜਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਨੰਬਰ 10, ਇਸ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। इनमें से तीसरा और छठा गीत ज़ुबैदा खानम ने सोलो नवा कोरस की शक्ल में, दूसरा जाहिदा परवीन और साथियों, जबकि पाँचवां और आठवां गीत इनायत हुसैन भट्टी के साथ मिलकर गए। इनके अलावा पहला गीत कौसर परवीन और सातवां जाहिदा परवीन की आवाज़ों में थे। ये फिल्म 9 मार्च 1956 को मुल्क भर में एक साथ रिलीज़ की गई। लाहौर में इसे सनोबर सिनेमा पर नुमाइश के लिए पेश किया गया, जहां इसने 7 जबकि मजमूई तौर पर 10 हफ्ते तक बिजनेस किया। कराची में इसे यक वक्त निगार, नगीना और नारंग सिनेमा पर रिलीज़ किया गया और यहाँ मजमूई तौर पर इसका सिर्फ 5 हफ्ते तक का रिकॉर्ड मिलता है। मुल्क के दीगर शहरों में इस फिल्म को रावलपिंडी के रोज़, मुल्तान के सितारा, लाइलपुर के नावल्टी, पेशावर के फिरदौस और हैदराबाद के निशात सिनेमा पर नुमाइश के लिए पेश किया गया। तो प्यारे नाजरीन, ये थी हमारी आज की पंजाबी फिल्म मोरनी की कहानी और इस पर रिव्यू। प्लीज़ इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि हमारी ये कावश आपको कैसी लगी। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इसका कौन सा किरदार या गीत सबसे ज़्यादा पसंद आया। और फ्रेंड्स, अब हमारी आइंदा वीडियो की एक झलक। अपनी आइंदा वीडियो में हम आपके लिए एक सुपरहिट बल्कि सिल्वर जोबली पंजाबी फिल्म माही मुंडा की कहानी और इस पर अपना रिव्यू लेकर हाजिर होंगे, जिसमें मरकज़ी किरदार अदाकार सुधीर और मुसर्रत नज़ीर ने अदा किए। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।